ناموں کی دنیا، ناموں کی دنیا، پروان شاہ خیر الانام، پروان شاہ خیر الانام، اولاد کا پہلا تحفہ ہے نام، اولاد کا پہلا تحفہ ہے نام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ناموں کی دنیا۔ اس سے پہلے کہ ہم مختلف موضوعات پہ اور اس کے سیگمنٹس پر بات کریں، نام تو بہت سارے ہیں، مگر سبحان اللہ جس نام کو پڑھ کر یہ دونوں ہونٹ آپس میں ملتے ہیں، جس نام کی بے شمار برکتیں ہیں، آئیے آج ہم اپنے سلسلے میں حصول برکت کے لیے وہ نام جب رکھا جائے تو کیا برکتیں ملتی ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی، یہ میں عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ نام محمد کی برکتوں پر مشتمل 6 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام اقدس محمد پر نام رکھنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ایک سروے کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ جو نام رکھا جاتا ہے وہ نام محمد ہے۔ سبحان اللہ، نام محمد کی فضیلت خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ جس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور میری محبت اور حصول برکت کے لیے اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ مزید سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے نام سے برکت کی امید کرتے ہوئے میرے نام پر نام رکھا، قیامت تک صبح و شام اس پر برکت نازل ہوتی رہے گی۔ رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز قیامت 2 شخص رب العزت کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، حکم ہوگا انہیں جنت میں لے جاؤ۔ عرض کریں گے الہی ہم کس عمل پر جنت کے قابل ہوئے؟ ہم تو جنت کا ہم نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ فرمائے گا جنت میں جاؤ، میں نے حلف کیا ہے کہ جس کا نام احمد یا محمد ہو دوزخ میں نہ جائے گا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جس کا نام تمہارے نام پر ہوگا اسے عذاب نہ دوں گا۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری یہ حدیث ہے کہ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی قوم کسی مشورے کے لیے جمع ہو اور اس میں کوئی شخص محمد نام کا ہو اور وہ اسے مشورے میں شریک نہ کرے تو ان کے لیے مشاورت میں برکت نہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آخری حدیث کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے 3 بیٹے ہوں اور وہ ان میں سے کسی کا نام محمد نہ رکھے وہ ضرور جاہل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نام محمد کی برکتیں ہیں۔ کیا فرماتے ہیں راشد نور بھائی اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام تو بہت سارے اچھے ہیں، لیکن کچھ نام ایسے اچھے ہیں کہ وہ اللہ کے بھی پسندیدہ ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نام محمد اور احمد، یہ دونوں نام اللہ کو بھی بڑے پیارے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ اس وجہ سے پیارے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان دونوں ناموں کو بیان فرمایا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ نام محمد کو 4 مرتبہ بیان کیا ہے اور نام احمد کو 1 مرتبہ سورہ صف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان حق کے ترجمان سے جب نکلا ہے تو اس انداز سے نام احمد کو بھی بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نام محمد اور نام احمد کی فضیل بھائی، میں آپ کو تھوڑی سی ایک ہسٹری سناؤں کہ یہ نام جو ہے، نام میں 4 حرف جو ہیں، صحیح، پیارے آقا علیہ السلام کے نام احمد میں 4 حرف ہیں، نام محمد میں 4 حرف ہیں۔ جی جی، علماء کرام فرماتے ہیں یہ 4 کا عدد اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ جب رب کریم نے کائنات کو تخلیق فرمایا، مخلوقات کو پیدا کیا، تو ان مخلوقات میں 4 قسم کی مخلوقات کو چن کر سب سے نمایاں کیا، اللہ، انسان، حیوان، جنات اور فرشتے۔ پھر اللہ نے انسانوں کو سب سے
فضیلت عطا فرمائی، سب سے نمایاں کیا۔ انسانوں میں اللہ نے نبی بھیجے، نبی کم و بیش 1,24,000 تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ دیکھیں تو 4 صحابہ کو چن کر سب سے نمایاں کیا گیا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کی اب بیٹیاں دیکھیں تو وہ 4 ہمیں کیا ملتی ہیں۔ اسی طرح کعبے کے کونے 4 ہیں، آپ دیکھیں سمتیں جو ہیں وہ 4 ہیں۔ اسی طرح 4 کا عدد کتنا پیارا ہے، مشہور فرشتے جو ہیں، سب سے نمایاں فرشتے وہ 4 ہیں۔ آسمانی کتابیں 104 ہیں، چھوٹی بڑی کتابیں، ان میں سے 4 کتابیں سب سے نمایاں ہیں۔ تو یہ ایسا پیارا ایک خوبصورت نام، اور پھر نام دیکھیے کتنا پیارا، محمد۔ محمد نام کا مطلب کیا ہے؟ وہ ذات جس کی بہت زیادہ تعریف کی جاتی ہو، ایسی تعریف کسی کی نہ کی گئی ہو۔ اچھا آپ پھر دیکھیے دنیا کا کوئی بھی نام، فضیل بھائی آپ دیکھیں کہ اگر اس کا کوئی ایک حرف کم کریں گے نا تو معنی بدل جاتے ہیں اس کے۔ جیسے آپ کا نام فضیل ہے، اگر فضیل سے فا کو کم کریں گے نا تو زیل کے معنی بدل جائیں گے، راشد سے را کو کم کریں گے اشد کے معنی بدل جائیں گے۔ لیکن قربان جائیے نبی پاک علیہ السلام کے نام نامی اس میں گرامی کی شان و عظمت پر، جس طرح آپ کی ذات بھی عیب ہے اس طرح نام بھی عیب ہے۔ محمد کا معنی وہ ذات جس کی بہت زیادہ تعریف کی جاتی ہو، ورفعنا لک ذکرک، آپ کی تعریف کیسی کی جاتی ہے۔ محمد سے میم کو کم کریں، حمد کا معنی تعریف، یہ معنی بھی حضور علیہ السلام کی ذات پر صادق آتا ہے۔ ہم سے ہاں کو کم کریں، مد کا معنی بلندی، نشانی، یہ معنی بھی حضور علیہ السلام کی ذات پر صادق آتا ہے۔ مد سے میم کو کم کریں، دال، دال کا معنی رہنمائی کرنے والا، یہ معنی بھی نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر صادق آتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے نام کی کیا شانیں ہیں، تو اگر کوئی اپنے بچوں کے نام محمد رکھتا ہے، احمد رکھتا ہے، برکتیں بھی ملیں گی، اور ان کی ناموں کی برکت سے گھر میں بھی برکتیں ہوں گی، بچوں میں بھی برکتیں ہوں گی، رزق میں، روزگار میں، اور ان کی عمر میں بھی انشاءاللہ برکتیں ہوں گی۔ اچھا یہ بات چل رہی تھی نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اللہ تبارک و تعالی برکت نصیب فرمائے۔ آپ کی کالز لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی، شروع کرتے ہیں۔ اس دوران میرے ذہن میں آج ایک بڑا زبردست ٹاپک ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی میں چند کالز کے بعد جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ آپ رہیے گا اور مختلف سوالات سنیں کہ دیکھیں کہ لوگ کیا جاننا چاہتے ہیں ناموں کے بارے میں۔ جی یہ ایک صلاح الدین اور دوسری میری بیٹی ہے صبا، ان کے معنی بتا دیں آپ مجھے۔ صلاح الدین اور صبا، ٹھیک ہے، اور کال دیجیے۔ میں نام کا مطلب پوچھنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کے، محمد ثاقب اور اجبا فاطمہ کا مطلب بتا دیں۔ محمد ثاقب اور اجبا فاطمہ۔ اجوا فاطمہ، ٹھیک ہے، اور دیجیے کال۔ سر مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ میرے 2 بھتیجے ہیں، محمد حسان اور محمد ایان، ان کے ناموں کے بارے میں مجھے معلومات کرنی تھی کہ یہ کیسے ہیں۔ حسان اور ایان، ٹھیک ہے۔ جی حضرت سب سے پہلی کال ہے وہ صلاح الدین اور صبا۔ جی صلاح الدین کا مطلب تو ہے دین کی اصلاح کرنے والا، ماشاءاللہ، تو یہ اچھا نام ہے۔ ان کے دین میں اگر کسی جگہ کوئی خرابیاں ہو جائیں تو اس کی اصلاح کرنے والا۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، یہ ان کا ایک لقب ہے، بڑے مشہور بزرگ بھی گزرے ہیں، غازی تھے، اسلام کے مجاہد تھے، اچھا نام ہے۔ اور صبا یہ ہوا کا ایک نام ہے، ہوا کا نسیم بھی ہوتی ہے، ایک صبا بھی ہوتی ہے، ابیر بھی ہوتی ہے، تو ہوا کے مختلف نام ہیں، اور مختلف وقت کی چلنے والی جو ہوائیں ہیں، تو اس وقت کو تو صبا بھی ایک ہوا ہی کا نام ہے۔ بہت اچھا، ٹھیک ہے۔ محمد ثاقب، ثاقب اچھا نام ہے۔ فاطمہ، جی ثاقب کا مطلب ہے چمکدار، روشن، ٹھیک ہے، اچھا نام ہے۔ اجوا مدینہ پاک کی کھجور کا نام ہے، اور بڑی خوبصورت اور بڑی عمدہ اور نسبت والی کھجور ہے۔ کوئی اس کے معنی ہیں؟ اس کے معنی کے حوالے سے تو مجھے کنفرم نہیں ہو سکا کہ اس کے معنی کیا ہے، لیکن میں پھر عرض کروں گا کہ جب نام نسبت کی طرف ہو جائے نا تو پھر اس میں معنی کی طرف جانے کی بجائے پھر نسبت کی طرف توجہ کی جائے۔ اچھا ویسے بھی اس میں یہ بھی یعنی تانیث مونس اجوا، جی بالکل مونس وہ ہے، تو یہ بچی کا نام بھی رکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا حسان اور ایان، حسان تو بڑا پیارا نام ہے، حسان بہت زیادہ خوبصورت، اور ایان یہ نام نہیں ہے، ایان کا مطلب ہے کب، کس وقت۔ قرآن پاک میں ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، تو ایان یہ نام نہیں ہے، تو اس کی بجائے کوئی اور نام رکھ لیا جائے، برکت والا نام رکھا جائے جس کی برکتیں ملیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی کئی نام جو ہے یہ چینج فرمائے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمینوں، وادیوں اور قبائل کے برے نام بھی تبدیل آپ فرما دیا کرتے تھے۔ چنانچہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے افیرہ زمین یعنی بنجر زمین کا نام یہ حدیرہ یعنی سرسب زمین رکھا، شعب الضلالہ یعنی گمراہی کی وادی کا نام شعب الہدا یعنی ہدایت کی وادی رکھا،
اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنو زنیہ یعنی حرام کی اولاد کا نام تبدیل فرما کر بنو رشتہ یعنی حلال زادے یہ رکھا، اور بنو مغویہ یعنی گمراہ کن جگہ کو بنو رشتہ یعنی ہدایت والی جگہ کا نام عطا فرمایا۔ اس طریقے سے اگر آپ دیکھیے تو مدینے کا جو پرانا نام تھا وہ یثرب تھا، جس کے معنی بیماری والی جگہ۔ جب نبی کریم علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو آپ نے اس کا نام مدینہ رکھا اور فرمایا کہ ہی طابہ طابہ، کہ یہ پاک کرنے والی ہے، یہ پاک سرزمین ہے۔ اس طرح نام جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام نے چینج بھی یہ فرمائے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام میں نے پڑھا تو پتہ چلا کہ ان کا نام پہلے برہ تھا، یعنی نیک خاتون، بہت زیادہ نیک خاتون۔ تو ایسا نام کہ جس کے اندر بہت زیادہ یوں سمجھیے کہ بڑائی پائی جاتی ہو، تو فرمایا کہ ایسے نام بھی نہ رکھے جائیں۔ چنانچہ برہ کا جو ہے نا وہ نبی کریم علیہ السلام نے نام تبدیل کر کے جویریہ نام جو ہے وہ یہ رکھ دیا۔ تو یہ نام تبدیل کرنے کے بھی کئی یعنی مواقع یہ نبی کریم علیہ السلام کے یہ ان حدیثوں سے ملتے ہیں۔ جی مزید کال دیجیے۔ حضور میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ شانزہ کا کیا مطلب ہے، عریشہ کا کیا مطلب ہے؟ شانزہ اور عریشہ، ٹھیک ہے، اور بتائیے۔ شارق نام رکھنا کیسا ہے؟ شارق، جی، اور میرا نام ذوالقرنین ہے اور میں نے نا 3 میری بیٹی، ان کا نام کا مجھے پتہ کرنا ہے۔ ایک کا نام ہے کائنات، ایک کا نام ہے کنزا، ایک کا نام ہے یشفا۔ تو ان کے نام رکھنا کیسے اور ان کا مطلب کیا بنتا ہے؟ کائنات، کنزا اور یشفا۔ یشفا، یشفا، ٹھیک ہے جی حضرت۔ شانزہ اور عریشہ، شانزہ نام کا مطلب تو نہیں پتہ چل سکا، یہ شاید فرنچ زبان کا کوئی لفظ ہے تو اس کے معنی معلوم نہیں ہو سکے۔ صحیح۔ باقی عریشہ، یہ عریش کی مؤنث ہے، عریش کہتے ہیں تخت کو بھی کہتے ہیں، پالکی کو بھی کہتے ہیں۔ تو عریشہ مطلب تخت یا پالکی۔ مسجد عریش سکتا آپ نے زیارت کی ہو، نبی پاک علیہ السلام نے بدر کے موقع پر صحابہ کرام نے اس جگہ پر نبی پاک علیہ السلام کے لیے ایک ان کے صاحبان کی جگہ بنائی تھی۔ آقا علیہ السلام یہاں پر کھڑے ہو کر تو جنگ کا منظر ملاحظہ فرما رہے تھے، تو اسی وجہ سے اس مسجد کا نام مسجد عریش رکھا گیا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، عریشہ نام رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، شارق، شارق کا مطلب ہے طلوع ہونے والا، ظاہر ہونے والا، صحیح ہے، تو یہ رکھا جا سکتا ہے نام۔ ٹھیک ہے۔ ذوالقرنین، ذوالقرنین، ویسے کرن کا ایک مطلب تو زمانہ بھی ہوتا ہے اور کرن کا ایک مطلب سینگ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ذوالقرنین کا اگر لفظی ترجمہ کیا جائے تو مطلب بنتا ہے 2 سینگوں والا۔ لیکن خیر ذوالقرنین جو ہے یہ اس طور پر نسبت والا نام ہے کہ سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان بادشاہ گزرے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی، اور یاجوج ماجوج بھی آج جو قید میں ہیں، تو یوں سمجھے کہ یہ امت پر ان کا بہت بڑا ایک احسان ہے۔ تو ان کے نام کی نسبت سے اگر ذوالقرنین رکھا جائے تو پھر اچھا نام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ان کا بالکل یسألونک عن ذی القرنین، کہ آپ سے ذوالقرنین کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ کائنات، کائنات کا مطلب تو دنیا، ٹھیک ہے، جہاں۔ اچھا، بعض لوگوں میں یہ بھی بڑا معاملہ ہے کہ وہ جیسے اے سے امی ابو ہیں تو اب وہ سارے وہ اے سے ہی رکھیں گے۔ اچھا، اب یہ جیسے کائنات، کنزا، خیر انہوں نے تو یشفا رکھا ہے بچی کا نام، مگر یہ کہ پھر وہ کے سے ہی چلتے ہیں، اب اس کے اندر کوئی بھی لفظ آ جائے تو یہ بھی کوئی ضرور نہیں کہ پوری یہ تھیم یہ ایک ہی چلے، کسی کا نام اگر آپ نے لفظ بدل کے رکھ دیا تو اس کے اندر حرج نہیں ہے۔ تو کنزا، دیکھیں کنزا کا تو درست نہیں پتہ چل رہا، تلفظ کا نہیں مل سکا، لیکن کنز عربی میں خزانے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کنزا اس طور پر اگر کہا جائے تو خزانہ، خزانے والی یا خزانہ ایک وہ ہے۔ تو یہ بھی یوں سمجھیے کہ کوئی ایسے نام نسبتوں والے نام نہیں، اس طرح یشفا تو خیر نام ہے ہی نہیں۔ یشفا عربی میں کیا کہتے ہیں کہ وہ شفا دیتا ہے یا دے گا، تو یہ یشفا بھی نام نہیں ہے۔ تو ان کی بجائے یوں مشورہ ہوگا کہ ایسا نام رکھیں نسبت والا، آسیہ نام رکھ لیں، الف مدہ سے آسیہ، ٹھیک ہے، آسیہ ہے، خدیجہ ہے، طوبہ ہے، اس طرح کے بہت اچھے اچھے نام ہیں، وہ نام رکھے جائیں نسبت والے، اس سے انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اسی طریقے سے حضرت یہ ارشاد فرمائے، میں ابھی جو میرے ذہن میں ایک یہ عرض ہے کہ نام تو بہت ساری چیزوں کے ہیں، آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو اپنے مبارک کپڑوں اور امامے کے بھی نام رکھے۔ سبحان اللہ، کیسی زبردست وہ بات ملتی ہے مواہب لدنیہ کے اندر کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نیا کپڑا چاہے
یا امامہ ہو یا قمیص پہنتے تو اس کا نام رکھتے. جی ہاں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک امام شریف کا نام صحاب یعنی بادل یہ بھی تھا. تو یہ بھی حکمت ہے چیزوں. نبی کریم علیہ السلام نے مختلف چیزوں کے بھی آپ نے نام رکھے، جانوروں کے بھی نام حضور علیہ السلام نے یہ رکھے. سبحان اللہ، کیا پاکیزہ سوچ تھی. اور یہی ہمارا سلسلہ ہے ناموں کی دنیا. اچھا یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 ہے کہ جب سے آسمان اور زمین یہ پیدا کیے گئے. آگے ارشاد فرمایا منہا اربعۃ حرم، کے اس میں 4 مہینے جو یہ حرمت والے ہیں. یہ جو شروع ہوتا ہے یہ محرم، صفر، اس طریقے ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب یہ پیارا مہینہ، شعبان، اس کے بعد جو ہے رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج، یہ 12 مہینے ہیں. تو ان 12 مہینوں کی یہ کیا خصوصیت، نام کی وجہ، کوئی اس میں سے نام رکھا جا سکتا ہے؟ یہ بھی بتائیے. بالکل، اگر نسبت والے جیسے رمضان پیارا نام ہے تو رمضان کی نسبت سے اگر کوئی اپنے بچے کا نام رمضان رکھتا ہے تو اچھا ہے. کیا بات ہے. بہرحال یہ جو اسلامی مہینے ہیں 12 مہینے، یہ یعنی یوں اس وقت سے 12 مہینے مقرر ہو گئے کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا. صحیح. ان میں سے پہلا مہینہ محرم الحرام، محرم الحرام، ذوالقعدۃ الحرام، ذوالحجۃ الحرام، ان تینوں مہینوں کے آخر میں لفظ حرام آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے وہ حرمت والے ہیں. 3 مہینے تو یہی ایک ساتھ ہیں اور ایک ہے رجب. ان 4 مہینوں میں دراصل اہل عرب جو تھے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی جنگ نہیں کرتے تھے، اس مہینے میں تعظیم کرتے تھے، لوگوں کے حقوق تلف نہیں کرتے تھے، ظلم نہیں کرتے تھے. تو اس وجہ سے ان کو حرمت والے مہینے کہا گیا. اور اسلام لانے کے بعد بھی، غلبہ اسلام کے بعد بھی ان مہینوں کی تعظیم کی جاتی رہی اور آج بھی ان کی تعظیم کی جاتی ہے. اچھا، محرم کا مطلب، محرم الحرام کا مطلب یہ ہے کہ جس کی تعظیم کی جاتی ہے، جو حرمت والا مہینہ. اس کے بعد سفر، سفر المظفر، سفر کا ایک مطلب ہے خالی ہونا. اچھا، خالی اس لیے بھی اس مہینے کو کہا جاتا کہ اہل عرب اس مہینے میں اپنے گھروں سے باہر نکل جاتے جنگ کرنے کے لیے یا سفر کے لیے باہر چلے جاتے تو گھر پیچھے خالی ہو جاتے، تو اس وجہ سے اس کو سفر کہنا شروع ہو گئے. اس کے بعد ربیع الاول، ربیع الثانی. ربیع عربی میں کہتے ہیں موسم بہار کو. جب یہ مہینے کا نام ربیع رکھا گیا تو اس وقت موسم بہار تھا، نہ بہت سردی تھی نہ بہت گرمی تھی، درمیانی موسم تھا. یعنی اس وقت معاملہ ایسا تھا کہ چھوٹی چھوٹی اس میں کونپلیں پھوٹ رہی تھیں اور ہلکی ہلکی سی کلیاں کھل رہی تھی، تو اس کو ربیع الاول کہا گیا. اور اس کے بعد اگلا مہینہ جب آیا تو اس وقت پھول واضح طور پر کھل اٹھے، سبزہ ہی سبزہ ہو گیا، تو پھر اس کو ربیع الثانی کہا گیا. اچھا، اس کے بعد پھر کیا ہوا، اگلا مہینہ جب آیا تو اس میں سردی بہت زیادہ تھی، برف جمنا شروع ہو گئی تھی، یعنی برف جمنے کی ابتدا ہو رہی تھی، تو اس لیے اسے کہا گیا جمادی الاولیٰ، پہلا مہینہ. یعنی جمادہ کا معنی ہوتا ہے جمنا، برف جمنے والا، برف والا مہینہ. اس کے بعد پھر اگلا مہینہ تھا تو زیادہ کچھ ایسا معاملہ ہو گیا تو برف جمنے کا، تو پھر کہا گیا جمادی الاخری. اچھا، یہاں پر تلفظ بھی بعض لوگ درست نہیں کہتے، بعض کہتے ہیں جمادی الاخر، بعض کہتے ہیں جمادی الاخر، تو یہ دونوں ہی تلفظ غلط ہیں. درست تلفظ ہے جمادی الاخری. مہینے جتنے بھی ہیں سارے کے سارے مہینوں کے نام یہ ہے مؤنث. جب مؤنث ہے تو آگے صفت بھی ان کی مؤنث آئے گی. تو جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری، یہ اس کا تلفظ ہوگا. اس کے بعد ہے رجب. رجب ترجیب سے بنا جس کا معنی ہے تعظیم کرنا، اور تعظیم و تقریب، چونکہ اہل عرب اس کی تعظیم کرتے تھے تو اس لیے رجب کہا گیا. پھر شعبان. شعبان کا ایک مطلب تو گھاٹی بھی ہے، اور شعبان شرافت، عظمت، اور اس اعتبار سے بھی عظمت والا مہینہ کہ رمضان سے یہ پہلے ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص بندوں پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو شعبان. اور اس کے بعد رمضان. رمضان کے بھی کئی معنی ہیں. رمضان کا ایک مطلب تو ہے گرمی، آگ میں جلنا، کیونکہ جب روزے فرض ہوئے سن 2 ہجری میں تو اس وقت بہت گرمی تھی، تو اس وجہ سے اس کا نام رمضان رکھا گیا. اور قرآن پاک میں بھی ایک مہینہ جو ہے رمضان، اس کا نام آیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس کے بعد ہے شوال. شوال کا بھی مبارک مہینہ کہ شوال کا جیسے ہی ان کے چاند نظر آتا ہے، عید کا نظر آتا ہے، ظاہر ہو جاتی ہیں چیزیں، تو اس وجہ سے اس کا نام بہرحال شوال رکھا گیا. اور ذوالقعدہ، ذوالقعدۃ الحرام. قعدہ کہتے ہیں بیٹھنے کو.
کیونکہ یہ وہ مہینہ تھا جس میں یوں سمجھے کہ اپنے گھروں میں حج سے پہلے ہی لوگ بیٹھ جاتے تھے، تو بیٹھنے والا مہینہ گویا کہ ذوالقعدہ بیٹھنے والا مہینہ، اس کا نام ذوالقعدہ رکھا۔ اور ذوالحجۃ الحرام یعنی حج والا مہینہ، اس مہینے میں حج ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کو ذوالحجہ کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، دیکھیے یہ ان ناموں کے اندر بھی کتنی برکتیں ہیں، کتنی اس کے اندر جو ہے نا وہ ڈیپ گفتگو ہے۔ یہ تو ابھی چند منٹوں کی حضرت نے بات فرمائی، مگر یہ کہ اس کے اندر کافی ساری تفصیل یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی مختلف سلسلوں میں اس میں مشورہ دوں گا، مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری کتاب ہے اسلامی مہینوں کے فضائل، بہت خوبصورت یونیک کتاب ہے، اس پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ان 12 مہینوں کی ڈیٹیل بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، ان کے نام رکھنے کی وجوہات بھی ہیں، ان مہینوں میں کیا کیا کرنا چاہیے، دعائیں کون سی پڑھنی چاہیے، تاریخی واقعات کیا ہیں، اسی طرح ان مہینوں کے اندر کن بزرگان دین کے آراس ہیں، اور اس طرح عبادات، راتوں کی عبادات کا، دن کی عبادات کا، یوں سمجھے بہت سارا خزانہ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ تو میں مدنی چینل کے ناظرین کو مشورہ دوں گا کہ یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے، مطالعہ کیجئے، بلکہ ہر گھر میں اس کتاب کو ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ہر مہینے کے اعتبار سے بہت مفید اور مستند قسم کی معلومات آپ کو ملیں گی۔ ماشاءاللہ، یہ ہمارے راشد نور بھائی نے جس کتاب کا ذکر کیا وہ کتاب یہ ہے، اسلامی مہینوں کے فضائل، ٹھیک ہے، یہ ضرور اسے لیجئے، بہت ساری معلومات اس کتاب کے اندر یہ ہے۔ اچھا، بات چل رہی تھی ناموں کی، تو مزید کالز ہیں، جی مزید کالز جو ہے وہ دیجیے۔ میرا نام فیاض علی ہے اور میں اپنے نام کا مطلب جاننا چاہتا ہوں اور میرے نام کے معنی بتا دیں۔ ٹھیک ہے، مزید کال دیجیے۔ جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ محمد ذو النورین حسن نام کا معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اور بتائیے۔ میرا نام محمد معارج ہے، میں گوجا شہر سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے اپنے نام کا مطلب جاننا تھا کہ معارج کا مطلب کیا ہے۔ معارج، ٹھیک ہے، حضرت فیاض علی۔ فیاض اچھا نام ہے، فیاض کا معنی بہت زیادہ سخاوت کرنے والا، دینے والا، بانٹنے والا، اچھا نام ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، ذو النورین حسن، ذو النورین دو نوروں والا، حسن اچھا، تو دونوں ہی اچھے، نسبت دونوں نسبتوں والے نام ہیں، صحیح اچھے نام۔ اچھا، ذو النورین یہ حضرت سید عثمان غنی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب بھی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی دونوں شہزادیوں کا نکاح یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔ اتنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شریف النفس، اچھے نیک طبیعت اور غنی، آپ کا لقب بھی غنی ہے، تو اسی وجہ سے آپ کو یہ لقب ملا ذو النورین، دو نوروں والا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا نا کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا، سبحان اللہ۔ پھر ذو النورین بھی اور پھر حسن بھی، ماشاءاللہ اچھا نام فرما رہے ہیں۔ معارج، معارج بلند، صحیح، تو اچھا نام ہے ماشاءاللہ۔ عروج، عروج سے، ٹھیک، عروج سے معارج۔ اچھا، قرآن پاک کی ایک سورت بھی ہے، سورۃ المعارج، ماشاءاللہ، سورۃ المعارج، بالکل ماشاءاللہ۔ جی مزید کال دیجیے۔ جی میرے بیٹے کا نام سبحان رضا ہے پر بیمار رہتا ہے، یہ نام صحیح ہے اس کے لیے؟ سبحان رضا، ٹھیک ہے، جی مزید بتائیے۔ فضیل احمد کے معنی مجھے معلوم کرنے۔ ٹھیک ہے، آگے۔ میرے بیٹے کا نام زین علی ہے اور دوسرے بیٹے کا نام مبشر علی ہے اور دونوں بیٹیوں کا نام جنت بی بی اور نور ایمان، ان کا مطلب پوچھنا چاہتا ہوں برائے کرم مہربانی۔ ٹھیک ہے، حضرت صوبان کا کیا فرماتے ہیں؟ صوبان صحابی رسول کا نام ہے اور صوبان کا مطلب ہے توبہ کرنے والا، سبحان اللہ، یہ بڑا پیارا نام ہے۔ اور رضا نسبت والا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے رضا کا معنی خوشی، رضا مندی۔ فضیل احمد یہ رکھ سکتے ہیں؟ فضیل کا معنی فضیلت والا، صحیح، فضل کی اگر تصغیر کریں تو چھوٹی فضیلت والا، صحیح۔ فضیل احمد کو مناسب نہیں لگتا کیونکہ احمد نبی پاک علیہ السلام کا پیارا نام ہے، اس طرح حسین احمد یا محمد اصغر نام منع کیا گیا بعض جگہ، اس کی وجہ یہ کہ تاکہ کسی یہ شائبہ نہ ہو، ایک وہ عاشقوں کو یوں سمجھے کہ مناسب نہیں لگتا، صحیح۔ اچھا، زین علی، زین علی، زین کا معنی تو ہوتا ہے سیرت اور صورت کے اعتبار سے خوبصورت، تو اچھا نام ہے، ٹھیک ہے، زین علی ماشاءاللہ۔ اچھا، مبشر علی، مبشر کا معنی خوشخبری دینے والا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک یہ بھی صفاتی نام ہے مبشر، ٹھیک ہے۔ جنت بی بی، جنت بی بی یہ بھی اچھا نام ہے،
جنت کا معنی باغ اور جنت کی نسبت سے تو اچھا نام ہے یہ. ابھی پوچھتے ہیں انشاءاللہ. نور ایمان. ایمان کی روشنی. اچھا ہے، جیسے نور فاطمہ ہے اس طرح نور ایمان. اور کال دیجیے. میرا نام محمد عاصم ہے. میں محمد عاصم کے معنی پوچھنا چاہ رہا ہوں. محمد عاصم. محمد عاصم، ٹھیک ہے. اور بتائیے. سر یہ میں نے پوچھنا تھا کہ میرے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام محمد حذیفہ ہے اور دوسرے کا نام محمد موسیٰ. ٹھیک ہے. اور دیجیے. میری بیٹی کا نام مشکات ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مشکات. محمد عاصم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ عاصم اچھا نام ہے. عاصم کا مطلب حفاظت کرنے والا. صحیح، تو اچھا نام. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے حذیفہ اور موسیٰ. حذیفہ صحابی رسول کا نام ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حذیفہ کا مطلب ہے بے عیب، اور موسیٰ اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے. صحیح، نسبت والے دونوں نام. ٹھیک ہے. اور مشکات. مشکات کا مطلب ہے چراغ رکھنے کی جگہ، اور یہ بھی قرآنی نام ہے کہہ سکتے ہیں. ہمارے تو بڑی پیاری آیت بھی اس کے اوپر یہ ہے. جی بالکل، جی جی آیت کریمہ بھی ہے کمشکات. جی جی. تو اچھا اسی طرح یہ ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری دامت برکاتہم العالیہ کی ماشاءاللہ پوتی ہیں آپ کی. ہاں، تو مشکات فاطمہ ان کا بھی نام ہے، نسبت والا امیر علیہ سنت کی طرف سے ملا ہے. مشکات فاطمہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مشکات میں نے چراغ رکھنے کی اچھا نام ہے. مشکات بہت یونیک نام بھی ہے، رکھ سکتے ہیں. جی مزید کال دیجیے. معاذ اور اطہر کا معنی بتا دیجیے گا. آگے اور دیجیے. پوچھنا تھا کہ عدن نام ہے بیٹی کا، اس کا مطلب پوچھنا تھا، اور یہ نام رکھنا کیا چاہیے؟ عدن. ٹھیک ہے. اور بتائیے. ارحم، حاذق، ان کے جو ہے نا معنی بتا دیں. ٹھیک ہے بتا دیں. ابھی ایک اور کال دیجیے. مجھے 3 نام کے مطلب پوچھنا ہے. محمد عاشق، محمد سلمان، عبد الرحمان. نور الحرمین، نور الحرمین کا نام سر، اس کا مطلب بھی جاننا ہے. محمد عاشق اور بیچ کا نام ہے سلمان اور نور الحرمین. جی ابھی بتا. عبد الرحمان ہے، عبد الرحمان بھی. عبد الرحمان اور نور الحرمین اور عبد الرحمان. ایک کال میں ماشاءاللہ انہوں نے 4 نام پوچھے ہیں. یہ ٹھیک. جی معاذ. معاذ صحابی رسول کا نام ہے. معاذ یا معاذ؟ نہیں، معاذ. اصل تلفظ معاذ ہے، میم پر پیش ہے. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے راشد بھائی، کہ میں ایک جیسے کہ ہمارا سلسلہ ہے تو کچھ ہم ظاہر بات ہے ریسرچ بھی پڑھتے ہیں کہ بھائی کیا ہے ناموں کے حوالے سے. ایک انٹرنیشنلی ایک ریسرچ میں نے آج ہی پڑھی، اس میں یہ پتا چلا کہ ایک غیر مسلم ایک ٹیچر تھا. اس نے کہا کہ میں کالج کا ٹیچر ہوں، اور ہر مرتبہ جب سال نیا آتا ہے تو میرے پاس نئے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، تو میں ان کا نام جو ہے وہ پوچھتا ہوں. تو کچھ کے نام ایسے عجیب و غریب کہ مجھے لگے کہ بھئی یہ کیا نام ہے. پھر وہ بتانے پر کہتے ہیں کہ بھئی بات دراصل یہ کہ ہمارا نام تو یہ مگر بگاڑ کر اور کہہ کر یہ اتنا چھوٹا وہ کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو معاملہ یہ کہ اگر کسی کو اس کے نام کا اصل تلفظ یہ پتہ ہے، جیسے معاذ ہم اکثر کہتے ہیں، اب یہ معاذ اگر یہ ہے تو یہ جو بھی معاذ جتنے بھی ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اسے ٹھیک کریں. اچھا اسی طریقے سے نام ہے مزمل، زمانہ ان کو مزمل کہتے ہیں، تو مزمل. ٹھیک ہے. مدثر یہ ہے اصل پروننسیشن. اب اگر آپ اس کو مدثر کہیں گے اور پھر وہ ثا کا بھی تلفظ نہیں سین کہیں گے تو پتہ نہیں اس کا تو معنی بدل جائے گا. تو لہٰذا ان چیزوں پر جو ہے وہ دھیان دینا چاہیے، اور اپنے نام کو اگر کوئی چینج کرے تو نہیں، اس نام کو ریئل اس پہ رکھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ جو ہے نا ہم اسے کہیں کہ میرا نام معاذ یعنی میم کے اوپر پیش ہے. ٹھیک. جی حضور. معاذ صحابی رسول سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیارا نام ہے، تو اس اعتبار سے اچھا نام ہے. معاذ کا مطلب ہے پناہ کی جگہ. واہ. اور دوسرا انہوں نے اطہر شاید نام پوچھا تھا. جی اطہر. تو اطہر کا مطلب بھی اچھا ہے، بہت زیادہ پاکیزہ، ماشاءاللہ، طاہر، پاک کرنے والا. اطہر پاک. صحیح. ماشاءاللہ ہمارے رکن شورا بھی ایک ہیں اطہر بھائی، اظہر بھی ہیں ایک ماشاءاللہ. عدن. عدن یہ جنت کا نام ہے. ٹھیک ہے. جنت عدن. ماشاءاللہ. اور ہم جنت کے ناموں پر تو پورا ایک سیگمنٹ پچھلے سلسلوں میں ہم کر چکے ہیں. جی ارحم کا بتائیے. ارحم کا مطلب ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحم دل کہہ لیں آپ، رحم دل کے معنی میں. اور یہ جو ارحم کے ساتھ جو نام تھا حاذق. ہاں حاذق آپ نے سنا ہوگا، طبیب حاذق. ہاں جی بالکل سنا، بالکل. یعنی کہ ماہر طبیب جو تجربہ کار ہو. صحیح. تو حاذق کا مطلب تجربہ کار، ماہر. ٹھیک. اچھا نام. اچھا ایک جنہوں نے 4 ہی نام بتائے ایک کال کے اندر، تو محمد عاشق. ہاں عاشق کا معنی تو ہے محبت کرنے والا. صحیح.
محبت کہتے ہیں دل کے میلان کو، اور اب یہ زیادہ ہو جائے تو وہ عشق کی صورت اختیار کر جاتی ہے، وہ عاشق اللہ ہمیں حقیقی عاشق رسول عاشق رسول بنا دے. سبحان اللہ، بہت اچھی بات کی. سلمان صحابی رسول ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی نسبت سے اچھا ہی نام ہے. اور ویسے سلمان کا معنی بھی بڑا پیارا ہے، فرما بردار. واہ، فرما بردار، بے عیب، سلامت. بڑا پیارا نام ہے. بڑے پیارے صحابی تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. آپ ان کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ پڑھیں، آپ جھوم اٹھیں گے. کیا واقعہ ہے زبردست. سبحان اللہ. نور الحرمین. نور الحرمین، نور کا معنی تو روشنی ہے، اور حرمین یہ کہتے ہیں مکہ اور مدینہ دونوں، چونکہ حرم ہے، مکہ بھی حرم، مدینہ بھی حرم، تو ان دونوں کو ملا کر حرمین کہتے ہیں. نور الحرمین کا مطلب یہ بنے گا حرمین کی روشنی یا حرمین کا نور. تو اس اعتبار سے اچھا نام ہے. یہ نام رکھنا اچھا ہے. اچھا بالکل نام رکھا جا سکتا. عبد الرحمن. عبد الرحمن تو بہت ہی پیارا نام ہے. اللہ پاک کے جو پسندیدہ نام ہیں ان میں سے عبداللہ اور عبد الرحمن، یہ دونوں نام اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں. تو بڑا پیارا نام ہے. عبد الرحمن بن عوف صحابی رسول بھی ہیں، عشرہ مبشرہ جنتی صحابی. ویسے تو ہر صحابی ہی جنتی ہے، لیکن یہ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ ہیں کہ جن کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی نشست میں ایک ہی مرتبہ اپنے فرمایا تھا کہ میرا ابو بکر جنتی، میرا عمر جنتی، میرا عثمان جنتی، میرا علی جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح یہ جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، اور اس طرح طلحہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنتی. تو اس طرح صحابہ کرام کے نام لے کر ان کو جنتی بشارت دی گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے اب ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ جو ہر سلسلے میں ہم 6 نام دیتے ہیں، تو آئیے یہ 6 ناموں کی طرف بڑھتے ہیں. جی، سب سے پہلا نام ہے شہباز. آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر. شہباز کے معنی شاہین یہ ہے، اور بڑے مشہور صوفی بزرگ ہیں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ. دوسرا نام ہے عدنان. سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے جد اعلیٰ کا نام ہے عدنان. بڑا ہی پیارا اور مبارک نام عدنان. اس کے بعد عرفان. یہ اس کے معنی شناخت، پہچان، اور خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا عرفان احمد بیسل پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا بھی یہ نام تھا عرفان. اس کے بعد 3 بچیوں کے نام. اس میں سب سے پہلے ہیرا. یہ مکہ مکرمہ کی پہاڑیوں میں موجود غار کا نام ہے، تو ہیرا نام بھی جو ہے یہ رکھا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہے حرمین. مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ دونوں کو حرمین کہتے ہیں. تو یہ جو یہاں پہ نور الحرمین، یہ بھی اچھا یہ نام ہے. حرمین بھی نام بڑا اچھا ہے. اس کے بعد ہے نام حریم. گھر کی 4 دیواری اور خانہ کعبہ کی بیرون دیوار کو یہ حریم کہتے ہیں. اس کے معنی مکان اور گھر کے بھی ہیں. تو یہ زبردست نام جو ہے یہ شامل کیے گئے. آئیے چند آخری کالز جو ہے وہ لے لیتے ہیں. جی، میرا یہ سوال ہے کہ محمد دانش کا کیا مطلب ہے، اور محمد عمر اور محمد دانیال رضا کا کیا مطلب ہے؟ دانش، عمر، دانیال رضا. ٹھیک ہے، اور کال دیجیے. میرا نام شہزاد ہے اور میری 2 بیٹی ہیں. ایک کا نام زینب شہزاد، دوسری کا نام بطول شہزاد ہے. شازیہ بیگم کا نام ہے. ان کے معنی کیا بنتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور بتائیے. ایک کال اور دے دیجیے. میرے 2 بیٹے ہیں، محمد عفان اور محمد شاہزین. دونوں کے ساتھ راشد آتا ہے. محمد عفان راشد، محمد شاہزین راشد. نام کے معنی اس کے بتانے ہیں، اور ان کے یہ کیسے ہیں نام یہ پتا کرنا ہے کہ یہ ٹھیک ہے نام. جی حضرت، یہ محمد دانش، عمر اور دانیال کا نام پوچھ رہے تھے بچے. دانش عقل کو کہتے ہیں، سمجھ بوجھ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور عمر زندگی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیارا نام ہے. دانیال اللہ کے پیارے نبی سیدنا دانیال علیہ السلام. دانیال کا مطلب ہے اللہ کا فیصلہ. تینوں نام ہی اچھے. شہزاد. شہزاد، شہ فارسی میں کہتے ہیں شہزاد. شہ کہتے ہیں بادشاہ کو، زاد کہتے ہیں بیٹے کو. شہزاد بادشاہ کا بیٹا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ زینب اور بطول ان کی 2. زینب تو بہت ہی پیارا نام ہے. زینب کا مطلب ہے خوشبودار پودا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ازواج کا نام زینب ہے، زینب بنت جہش اور زینب بنت خزیمہ. اور آپ علیہ السلام کی بڑی شہزادی سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا سن 8 ہجری میں وصال ہوا، تو اس اعتبار سے نسبتوں والا نام ہے زینب. ماشاءاللہ. شازیہ. شازیہ کا مطلب ہے نرالی، نایاب. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا، عفان راشد اور شازین راشد. جی، عفان کا مطلب ہے پاک دامن. حضرت عثمان بن عفان
کہا جاتا ہے نا، تو عفان کا مطلب ہے بہت زیادہ پاک دامن، اور شاہ کہتے ہیں بادشاہ کو، زین جو صورت اور سیرت کے اعتبار سے خوبصورت ہو، کامل ہو، تو شاہ زین کا مطلب یوں ہو سکے گا کہ جو ان کے خوبصورت بادشاہ کہہ لیں۔ آخر میں کچھ باتیں عرض کرتا چلوں، مدنی چینل کے ناظرین ہمارا سلسلہ یہ دیکھتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی دعوت اسلامی کے کام ہیں، 80 کے قریب تقریباً ڈپارٹمنٹس ہیں، اور آپ کی دعوت اسلامی آپ کے دیے ہوئے عطیات سے یہ چل رہی ہے۔ آپ بھی اس کے اندر کنٹریبیوٹ کریں، اپنی زکوٰۃ، صدقات، فطرات یہ دعوت اسلامی کو دیں۔ ایک بات یاد رکھیے، سب سے پہلے جو ہماری زکوٰۃ کے حقدار ہیں یہ ہمارے عزیز رشتہ دار ہیں، اس کے بعد ہمارے پاس کام کاج کرنے والے ہیں، اس کے بعد دینی تحریکوں کے اندر، مدارس کے اندر دعوت اسلامی کو بھی یاد رکھیے کہ اتنے زیادہ مدارس، اتنے زیادہ جو سمجھے کہ جامعات، یونیورسٹی آف عالم کورس، اسی طریقے سے اتنے زیادہ جو ہے نا وہ مساجد، اس کا انتظام، انصرام یہ چلانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی اور عروج عطا فرمائے۔ آپ بھی ہمت کیجئے، ضرور اپنا حصہ ملائیے۔ اچھا، آپ تو ملاتے ہیں، مگر آپ کے ساتھ آپ کے اگر فون لسٹ آپ اٹھائیں تو اتنے لوگ آپ کے ساتھ وابستہ ہیں، آپ کے پڑوسی وابستہ ہیں، آپ بلڈنگ میں رہ رہے ہیں وہ وابستہ ہیں، آپ کسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں وہ افراد وابستہ ہیں، کہ جو دعوت اسلامی کو جانتے تو ہیں مگر ہو سکتا ہے کہ وہ کام کیا کر رہی ہے یہ نہ جانتے ہوں۔ تو ہمت کیجئے، دعوت اسلامی کو سپورٹ کیجئے، انشاءاللہ تعالی دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناموں کی دنیا، ناموں کی دنیا